ظلمت ستم نو ایش جانن 70 زخم لگے ہون پھر ہوش آوے تے دسو ما فعل رسول اللہ. ایک وہ تھے جو راستے میں سے واپس چلے گئے حضور کو چھوڑ کر کیونکہ میدان احد میں حالات بڑے خراب تھے, اور ایک وہ تھے جو 70 زخم کھانے کے بعد ہاتھ شل ہونے کے بعد ہوش آیا تو ایک ہی سوال تھا ما فعل رسول. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے, جڑے نسن دا نا بھج جانا. میری طبیعت نہیں سی ٹھیک, میرے ڈیڈے درد سی, میں اس واسطے نہیں آیا. میری وائف جو ہے وہ اسپتال میں تھی, میں اس لیے نہیں آیا ناموس رسالت کے. صحابہ دیاں تو وائفیں ایسا نہیں کوئی نہیں, صحابہ دیاں زنانیاں تو ایسا نہیں کوئی نہیں, پتر بھی انہوں نے کوئی نہیں سن, ان کا وطن بھی کوئی نہیں تھا, ان کے جسم بھی لوہے کے بنے ہوئے تھے, ان کو تلواریں بھی اثر نہیں کرتی تھیں, ان کو سورج بھی ان پر نہیں چڑھتا تھا, سورج غروب بھی ان پر نہیں ہوتا تھا, ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. حضرت سعد بن معاذ کی امی جان میدان احد میں جب آ رہی تھی تو حضرت سعد حضور کا گھوڑا پکڑ کر واپس چلے جا رہے تھے. میرے آقا و مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ میری امی جان ہے. تو میرے آقا نے فرمایا روکیے گھوڑا, آپ کے بھائی چونکہ شہید ہو گئے میدان احد میں تو میں ان سے تعزیت کروں. زنانیاں تے صرف ساڑیاں ہی ہیں جنہوں نے بڑا درد ہے, مولی خادم گھروں نکلے آتے پھر میرے بچوں کا کیا بنے. صحابہ دیاں ماواں نو کوئی درد نہیں سی ہوندا, انہاں دی اولاداں نو بھی کوئی نہیں سی درد ہوندا. میں آپ سے یہی بات کرنی ہے. حضور نے گھوڑا روکا, سعد بن معاذ کی امی جان جب قریب آئیں تو عمیر بن معاذ میدان احد میں شہید ہو گئے. تو میرے آقا و مولا نے جب ان سے تعزیت کرنا چاہی تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی, میں بیٹے کے لیے نہیں آئی, میں نے تو سنا تھا آپ پر حملہ ہو گیا, میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی. ظلمت ستم نو ایش جانن, بیٹے کی لاش پڑی ہو اور ماں کو آنسو بھی نہ آئے اور ماں تعزیت بھی قبول نہ کرے. ظلمت ستم نو ایش جانن. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف آ رہی ہیں, صحابہ نے کہا آپ کے ابا جی شہید ہو گئے, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پتہ نہیں آج کی عورتوں کے دل نازک کیسے ہو گئے. فرمایا حضور تو سلامت ہے. پھر آگے آئیں, صحابہ نے کہا کہ آپ کے تو شوہر بھی شہید ہو گئے, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پھر آگے آئیں, صحابہ نے کہا آپ کا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. ما فعل رسول اللہ, حضور کا بتاؤ. آگے آئیں, پھر کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. ظلم ستم جو مرضی ہو جائے, جب رسول اللہ کو دیکھا تو فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت لا ابالی اذا سلمت من عتبہ. حضور مجھے راستے میں پتہ چل چکا, میرے چاروں رشتے چلے گئے, لیکن آپ جو موجود ہیں کل مصیبت بعدک جلل. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. میری پنجابی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہاں پنجابی میں نے اس لیے آپ کو یہ دو واقعے سنایا تاکہ میری پنجابی سمجھ آ جائے آپ کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب نے وہاں کہاں جا کر بات کی. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھی, ظلم دے حالات نہیں ٹھیک, جو یہ دیکھ کر بھاگ جائیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں حضور سے عشق ہے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھیں جھوٹا عشق دا دم مریم دے نے, سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے. اللہ اکبر, اللہ ساری جانا ہوتا ہے نا. تو پیر نیک عالم شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے عاشق یہ پہلے جو ہے نا اسے کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں, یہ لینا ہے تو یہ تو پہلے موجود ہے, بتاؤ اور کیا لینا ہے. سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیوندے نے. یہ میں نے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے کی تاکہ آپ سمجھیں کہ میں بات کیا کرنے لگا ہوں.
حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا و مولا کے ساتھ 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، میں نے اس دفعہ نئی بات پڑھی ہے منگولوں کے کتوں کے بارے میں رمضان شریف میں۔ پہلے تو میں کہتا تھا نا وہ رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اب میں نے پڑھا ہے کہ وہ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا جب پادری نے حضور کے خلاف بات کی۔ رسی توڑنی آسان ہے، زنجیر توڑنا مشکل ہے۔ اور امام نے کہا کہ وہ عزیز علیہ، ہلاکو خان وہ جو تھا نا اس کا وزیر خزانہ، یہ اس کا کتا تھا، یہ بھی وضاحت آئی۔ اور عزیز علیہ اس کا وہ محبوب بھی بڑا تھا۔ اس نے ظاہر ہے جب زنجیر سے، وہ بھی سونے کی زنجیر، ہاں سونے کی زنجیر کے ساتھ، امام نے لکھا کہ سونے کی زنجیر کے ساتھ اس نے کتا، محبوب جو اتنا تھا، اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتا کتنا عزیز علیہ، وہ کتنا محبوب تھا جس کے گلے میں سونا ڈالا ہوا تھا۔ لیکن اتنا محبوب ہونے کے باوجود منگولوں کی روٹی کھائی، منگولوں کا سونا گلے میں ڈالا تھا۔ جب حضور کے خلاف بات ہو گئی، نہ اس نے سونا دیکھا کہ یہ پتہ نہیں سونا دوبارہ ملے گا کہ نہیں، میں ان کے مہمانوں کو پڑھنے لگا ہوں، یہ دیکھتا ہے۔ اب میں نے کہا لاکھوں سلام ہو کتے تیرے اوپر بھی، نہ تو نے سونا دیکھا، نہ تو نے حالات دیکھے، نہ تو نے اپنے محب کو دیکھا کہ یہ میرا کتنا محب ہے جو مجھے سونا، اب اس کو کھانا کیسے کھلاتا ہوگا جس کے گلے میں اس نے سونا ڈالا ہوا تھا۔ لیکن جب حضور کے خلاف بات ہو گئی تو فوسب القلب، کتا اچھل کھڑا ہوا، سونے کی زنجیر کو ایک طرف پھینکا، سنبھال کر اسے رکھو، میں جس محبوب کے لیے جا رہا ہوں تو سونا اپنا سنبھال لے، مجھے سونا نہیں چاہیے، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ ہاں ہم اور طرف جاتے ہیں، تو اور طرف جا، یہ سونا سنبھال، میں کسی اور طرف جانے لگا ہوں۔ سونا اس کے سپرد کیا اور چھلانگ لگا کر پادری جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا اسے خشم، اس کے منہ پر تھپڑ مارا، فرمایا ہوش کر، میں کتا ہو کر بھی نہ سونے کو دیکھا، نہ حالات کو دیکھا، نہ مجمع کو دیکھا، جانتا ہے میں جن پر پہرا دے رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی ہیں جن کے صدقے مجھے بھی وجود ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، جا کر اس کو تھپڑ مار دیا، کہا کہ تو حضور کے خلاف بات کرتا ہے، اور فتویٰ بھی کسی سے نہیں پوچھا، مشورہ بھی نہیں کیا، میٹنگ بھی نہیں کی، پہلے میٹنگ بھی پہلے نہیں کی، دعوت بھی نہیں دی، اور یہ بھی بلایا بھی نہیں، تو باندھا ہوا تھا وہ سونے کے ساتھ۔ جو سونا جس کے گلے میں تھا وہ کھاتا کیا ہوگا؟ دودھ کھاتا ہوگا، مکھن، دودھ پیتا ہوگا، مکھن کھاتا ہوگا اور شہد کھاتا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ ہلاکو خان کے وزیر کا کتا تھا، تو وہ کیسا وہ اس نے، لیکن اس نے جا کر تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا تو جانتا ہے، مجھے پتا ہے، میں کتا ہو کر بھی میں جب جان گیا تو کن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کتے کو بھی سمجھ آ گئی گستاخی کیا ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد علماء سے پوچھے یہ کیسے ہو گیا، گستاخی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کتے نے کسی سے فتویٰ پوچھا؟ تو کلمہ پڑھنے کے بعد تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا حساس ہے؟ تو فتوے پوچھتا ہے لوگوں سے؟ کتے کو سمجھ آ گئی، تجھے 5 سال سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی عزت کے قانون کو اس نے کالا کہا؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر مسئلے میں جس طرح مولانا نے فرمایا کہ ہر بندے کو غصہ آتا ہے، اپنی ذات کے لیے آتا ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں مولانا امن سے بات کرو، مولانا امن سے بات کرو۔ میں نے کہا اپنی ذات کا مسئلہ آیا، تجھے امن بھی بھول گیا، تمہیں شرافت بھی بھول گئی، تمہیں سنجیدگی بھی بھول گئی، تمہیں جناب متانت بھی بھول گئی، تمہیں ملکی قانون بھی بھول گیا، تمہیں رشتہ داری بھی بھول گئی۔ جب اپنی ذات کا مسئلہ آئے تو اتنا حساس ہے، تو جہاں ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں تو فتوے پوچھتا ہے، اور وہاں تو کہتا ہے مولانا اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بتا نا پھر کیا ہونا چاہیے، تو بتا پھر کیا ہونا چاہیے۔ توجہ، میں بات اگلی کرنے لگا ہوں۔ بولی نہیں بدلتی، ہاں بولی نہیں بدلتی۔ فاروق اعظم منافق نو ہی ماریا تے عمیر بن واب جدو صفوان بن امیہ نہ معاہدہ کیتا کہ میرا پتر کہہ دے، تے میں سنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں حضور گلیوں میں خود تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ محافظ کوئی نہیں ہوتا، تو میں اپنے بیٹے کے بہانے مدینہ منورہ جاتا ہوں،
تو نے میرا قرض بھی ادا کرنا ہے، میرے بچوں کا خیال کرنا ہے، میں نعوذ باللہ جا کر حضور پر حملہ کر دوں گا۔ تو عمیر بن واب جب مدینہ منورہ میں اترا اپنی سواری سے، اس کے گلے میں تلوار تھی۔ فاروق اعظم باہر کھڑے تھے مسجد نبوی شریف کے، اور نبی علیہ السلام اندر جلوہ گر تھے۔ صحابہ بدر کا ہی ذکر کر رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت عمر نے عمیر بن واب کو دیکھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو صحابہ قریب تھے فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو۔ اب حضرت عمر کو بھی تعذیب سکھانی پڑے گی۔ اب حضور پر ایک بندہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت عمر کیا کہتے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالو؟ آپ نے فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس کے ارادے غلط ہیں۔ صحابہ گئے، اسے پکڑ لیا، اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹ کر دربار رسالت میں جا کر کہا کہ یہ غادر بھی ہے اور خبیث بھی ہے۔ یہ دونوں لفظ حضرت وہ زبان ترجمان نبی، ہم زبان نبی۔ آج ہمیں کوئی لیا مطلب دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب مولانا، میں نے کہا حضرت عمر نے بولی اور حضور کے سامنے جا کر کہا یہ غدار بھی ہے اور خبیث بھی ہے، باہر کتا بھی کہا۔ تو میرے آقا نے نہیں فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اتنے جذباتی نہیں ہوتے بندے، یہ آیا ہی ہے نا بیچارہ، اس کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ عمر، اتنی پریشانی والی کیا بات ہے، بولی تو بدلو، میرے سامنے اس کو غدار اور خبیث کہتے ہو۔ توجہ، میرے آقا و مولا نے عمیر بن واب کو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی بچے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار کیسی لائے ہو؟ کہا کہ چھوڑے جی یہ تلوار، یہ تو تلوار ہے، انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا مدد کیا ہے، یہ تلواروں کو چھوڑو جی حضور، میں تو ویسے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتا کیسے آیا؟ نے کہا نہیں میں تو بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حتیم کعبہ میں صفوان بن امیہ سے کیا بات کی تھی وہاں؟ اسی وقت عمیر بن واب کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ وانک صادق، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اب ذرا حضرت عمر کی بولی سنیں۔ ہماری محبت اور دشمنی کا معیار یہی ہے جو ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ کتاب المغازی میں علامہ واقدی نے لکھا، فرمایا حضرت عمر فرمانے لگے کہ انہو، یہ شخص ایسا تھا کہ لخنزیر احب الیہ، جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرمان لگے یہ عمیر بن واب جب تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا میرے نزدیک خنزیر اس سے اچھا تھا۔ لخنزیر، بتاؤ جی اب حضرت عمر گستاخ رسول کو کیا کہہ رہے؟ بھائی یہ خنزیر بھی نہیں بنتا۔ میں نے سوچتا تھا کہ میں کہتا تو ہوں کہ گستاخ رسول جو ہے اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تو سمجھ آ گئی، یہاں سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ فاروق اعظم نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہے، حق عمر کی زبان پر جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب الیہ، فرمایا لخنزیر احب الیہ، فرمایا جب یہ آیا تھا نا حضور پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت یہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی، خنزیر میرے نزدیک محبوب تھا اس سے، یعنی میں خنزیر کو اس سے اچھا سمجھتا تھا، لیکن اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا۔ سمجھے کو محبت اور دشمنی کا معیار، یہ فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ اس میں کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں، یہ فاروق اعظم کی بات ہے۔ اور صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ انسان تو انسان ہوتا ہے، خنزیر خنزیر ہوتا ہے، پھر یہ عربی بولنے والا ہے، یہ مکے والا ہے، اور یہ آپ اتنے بات تو نہ کریں، انسان تو آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرو۔ میں نے کہا انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے، یہ ایک قومی نظریہ ہے، انسانیت کے لیے کام کرنا۔ انسان تو ہندوستان میں سارے انسان نہیں تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تم اس کو سلوٹ مارتے ہو جو یک قومی نظریے کا حامل تھا، اور ہمارے ان علماء کو کہتے ہو تم انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو۔
ذلیل کے بچوں، وہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، انسانیت کے لیے کام ہو رہا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، قومیں دنیا میں دو رہتی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان، تو ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جس میں مسلمان رہ کر حضور کے دین پر عمل کرے. بس یہ پاکستان یک قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. بچے ہمارے ترانہ پڑھ رہے تھے، مزہ آ گیا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. سارے بولو، اللہ دے بندے ہو، سارے بولو. اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اہل سنت کا ہے فیضان. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اقبال یہی اسی لیے بولا تھا، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تعذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. آپ جو پاکستان حقیقت میں آپ لوگوں کا ہے. آپ ایسے ڈر ڈر کے پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں. بھئی کیوں ڈر ڈر کے نام رہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نعرہ میں پھر انہوں نے بھی پڑھا تو میں پھر لگاتا ہوں. مونج کا لباس پہنا ہوا ہو، مونج کی چارپائی کے اوپر جو ہے نا آدمی سو نہیں سکتا، چادر بھی بچھی ہو تو سو نہیں سکتا. مونج کا لباس انسان نے پہنا ہوا ہو، اور مٹی کے ٹوکرا سر پر ہو، اور زہر جیسا پانی پیا ہو، اور تنبے جیسی غذا کھائی ہو، پھر بھی مٹی اٹھا کر نہ اللہ کا شکوہ کرے نہ رسول. اتنا بڑا شہزادہ، اتنا بڑا علامہ، اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر بھی انگریزوں کو یہ بتائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں پچھتا گیا ہوں، میں واپس لے لوں گا فتویٰ. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لب بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمارے بزرگوں نے 1857 کے اندر ہمارے بزرگ داڑیاں منڈا کر بھاگا کوئی نہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، یہ پاکستان کی خوشبو ایسے ہر طرف نہیں پھیل رہی. ہمارے بزرگ ایک ایک دن 300 علماء پھانسی پر جھولے، اونٹ پر باندھ کر درختوں کے نیچے سے گزارتے تھے. ایسے اونٹ کو دوڑا کر جب لاتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی گردن اتر کر ادھر چلی جاتی تھی. تماشے دیکھتے تھے، لیکن کسی بھی عالم نے نہیں کہا ذرا ٹھہرو میں اسلام چھوڑتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں داڑھی منڈواتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں معافی چاہتا ہوں. 300 علماء ایک دن پھانسی پر جھولتے رہے، لیکن وہ ہمارے علماء فرماتے رہے او ذلیل کے بچوں ستم گر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جواب اس لیے آج بھی پوری دنیا زور لگا رہی ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان سے لبرلزم کی طرف چلا جائے، پاکستان میں فلاں چلا جائے. پاکستان میں عورتیں بھی بٹھا کر انہوں نے روزے کے مسائل عورتیں بتا رہی ہیں روزہ ایسے ٹوٹتا ہے ایسے جڑتا ہے، تو عورتیں بھی بٹھا دیں. کیبل بھی ساری ان کے قبضے میں دے دی، میڈیا بھی سارا ان کے قبضے میں دے دیا. علماء پر پابندیاں، ان پر دہشت گردی کے مقدمے، ان کی زبان بندیاں، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، کتابیں چھین لی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان پھر کسی کی آنکھ میں کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء کا جو خون ہے وہ تا صبح قیامت یہاں سے لبیک کی آوازیں آتی رہے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ. انشاءاللہ اب میرے آقا و مولا کے دین جو ہے اس نے آنا ہے. یہ آپ کے جو نعرے ہیں نا یہ بڑے دور تک اس کی گونج گئی ہے. ہاں یہ پاکستان میں پریشانی نہیں لگی، بڑی دور تک پریشانی لگ گئی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب کھڑے ہو گئے، یہ تو سوئے ہوئے شیر جاگ اٹھے، اب ان شیروں کا راستہ کیسے روکنا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں روکتے، وہ بکنے والے اور ہیں. ہاں
وہ بکنے والے اور ہیں، وہ جھکنے والے اور ہیں. ان کے بزرگوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا. انہوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا. اور انہوں نے تو قلعہ گوالیار کے اندر 40 پہلوان لے آیا جہانگیر. فوج اور پولیس تو ناکام ہو گئی مجدد الفسانی کا صرف سر جھکانے میں. کہا کہ یہ ان کے وارث ہیں. 40 پہلوان بلائے اس زمانے میں جس میں ہر چیز خالص ملتی تھی. اب تو بندہ بھی خالص نہیں ملتا. اس وقت تو دودھ بھی خالص، مکھن بھی خالص، شہد بھی خالص. جہانگیر کے زمانے کے پلے ہوئے پہلوان، نہ اریانی نہ فحاشی. اب تو ہر بندہ اپنی آنکھ میلے کیے بیٹھا ہے. گھر سے چلتا ہے تو پتہ نہیں کتنی بار آنکھ میلی کرتا ہے. پھر کہتا ہے مولانا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں نے کہا ایک دن اپنی نگاہ کی حفاظت کر، شام تک پتہ چل جائے گا تو کہاں جا پہنچا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انگریزوں کو پتہ تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں میلی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے. جب ان کی آنکھیں میلی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے. سمندر بھی ان کو پھر ایسا نظر آئے گا. ہاں جی، پھر یہ کیسر و کسرا کے دروازے بھی جا کر کھڑکا دیں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہیں. کیونکہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچی کوئی نہیں، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ان کی آنکھوں آپ سمجھتے ہیں کوئی صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے. ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھی. تو جب ساری رات بندہ کیبل دیکھے، ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے. لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت طرف کروٹ بدلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو، میں تمہیں جگاتا ہوں، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو، کیا کرتے ہو مجھے تو آرام کر، لا الہ الا اللہ کیا کرتے ہو مجھے. تو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا؟ اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے، اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے. تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑیں گی. اب ایک ہی طرف چلنا ہے، لبیک کی طرف. کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے، تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی اور لگی، تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہیں تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو، ہاں درد اس کا مٹھا کرو. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے، ایک تو بزدلوں لگا نہیں سکے نعرہ، اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے، ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی. اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا. ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے ان کو آنسو گیس کھلایا. آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں، پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یہ منظر ہم نے پیدا کیا. رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس نعرے میں کسی کو کیا پریشانی ہونی چاہیے؟ یہ تو میرے آقا و مولا کی. ہاں جی، اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ. مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی، مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب، مفتی آصف سعید صاحب، یہ سارے حضرات، یہ شاہ جی جناب 2 ہتھاں نال سلام، سارے سید جتنے بیٹھے ہیں میری طرفوں 2 ہتھاں نال سلام. ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے، یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء، یہ احمد رضا صاحب، یہ سارے نوجوان، یہ ان کے اندر یہ جو دم خم، یہ ایسے یہ حرارت، آپ کیسے؟ میں نے کہا آپ اٹھیں، میں نے کہا نعرے لگائیں. یہ بات ممتاز قادری، ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا، باتیں کرتے ہو. یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا. ہم ویسے فقیر آدمی ہیں، بڑے مسکین آدمی ہیں،
لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں، میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ ایسے ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے، ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا، ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے. غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. توجہ، میں نے ایسی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو زعیم قادری وہ وزیر ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، یہ بات کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے قے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے. جب ہوش آیا تو روتے رہے. یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خاک میں بھی دیدار نہیں، خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا. تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے. آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے. امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی. نہیں میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو. میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، ہاں مولوی خادم نے کوئی ہیرون تو کھیلی نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں. میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ. اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں. اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو. تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا. توجہ نہیں کیوں ماریں گے غازی؟ کیوں ماریں گے یہ غازی؟ ان کے باپ کا ملک ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھے بات سنیں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں. آپ سے اتنی باتیں ہیں. کیوں مارے؟ یہ نعرہ بالکل نہیں لگانا. ہم اپنے بچوں کو پالے اور یہ مارتے رہیں. کیوں مارتے رہیں؟ کہ کتنے غازی ماریں گے؟ کیوں مارے یہ کتنے غازی؟ ابھی تو ایک کام نے حساب لینا ہے. ہاں اس کا یہی جواب ہے کہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو جناب مارنا ہے، نہ کسی کو دھاڑنا ہے، نہ آگ لگانی ہے، کچھ بھی نہیں. اب لبیک کہتے کہتے آپ تخت پر جا کر حضور کے دین کو بٹھا دیں. بس سبحان اللہ. بس یہی غازی صاحب کے خون کا بدلہ ہے، یہی مولوی خادم کی پگڑی اتارنے کا بدلہ ہے، یہی میرے گریبان پکڑنے کا مطلب ہے، یہی مجھے ہتھکڑیاں لگانے کا یہی جواب ہے کہ بچوں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے. بس بات ختم ہے. یہ انقلاب ہم نے لانا ہے. اور ہر بندہ یہ سوچے. انہوں نے کہا اب کفر کا نظام ہم نے دیکھا، اسلام اتنا سخت ہے کہ وہ پاناما لیکس تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام تو رات کو کرتا بنے تو صبح ممبر پر پکڑ لیتا ہے.
حضرت عمر کو کہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا. بس اسلام تو پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا. ہاں جی اسلام تو اتنا ڈاڈا کہ سپر پاوراں فتح کرن تو بعد 36 پیوند لگے ہویا کرتا پوا دیندا. اسلام اتنا سخت ہے کہ جب غریبوں کے بچے رو رہے ہو اسلام اسلام ہے تو وہ فاروق اعظم کی پیٹھ کے اوپر بوری اٹھوا کر غریبوں کے گھر پہنچواتا. اسلام تو اسلام ہے. ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ اگر کوئی اس کی اور تشریح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس اسلام کی تشریح ہم وہ اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں فرمائے علماء اتنے سپیکروں میں کیا بیان کرتے ہیں, تمہاری اصلاح کرتے ہیں, تمہیں بتاتے ہیں کہ بندے کے بچے بنو, ایسے ظلم و ستم مت کرو. تم کہتے ہو علماء دہشت گردی کرتے ہیں, علماء سیاسی تقریر کرتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر کا خطبہ ہے ہی پورا سیاسی. ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم, فرماؤ لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. کیوں جی؟ آگے کیا فرمایا؟ فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. میں اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا. تو آپ کو حضور کی عزت کے لیے بناتے ہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ دکان نہیں بند کر سکتے. تو باتیں کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے کی, باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو واپس لینا ہے, باتیں کرتے ہیں کہ عراق کے مسلمانوں کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو آپ کے پاس تو کراچی میں ٹائم نہیں ہے, عراق کے لیے کیسے ٹائم نکلے گا؟ آپ کو صرف میری تقریریں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, عملاً اس میں حصہ لیں. میرے گھر کی ہر چیز انہوں نے الٹا دی. وہ ہماری بسترے جو تھے پڑے ہوئے پیٹیوں میں وہ بھی باہر نکال کر پھینکے. انہوں نے کہا اس میں اسلحہ رکھا ہوا ہے. وہ سنا ہے مولوی کے پاس بڑا اسلحہ ہے, بڑا اسلحہ ہے اس مولوی کے پاس. وہ سنا ہے خود کچھ جیکٹیں اس نے برآمد کی ہے. میں نے کہا بچے خود کش جیکٹاں رکھی ہوندیاں تو پھر میری تو گڈی وچ کدی چاقو بھی نہیں ہویا, نہ میں نے پیچھے کبھی گارڈ رکھے کہ ہٹو بچو حضرت صاحب آ رہے ہیں, مجید تھلے کٹا آ رہا. ہاں جی ہاں جی. تو میں نے تو کبھی بھی بلکہ میں نے تو نعرے سب کے بند کروا دیے کہ حضرت جیون یا مرن, چھوڑو یہ مولوی مریں یا جیئیں, یہ پیر مریں یا جیئیں, میرے یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. لبیک بات کرو, لبیک انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ پتہ ہے کتنے خوش نصیب ہے آپ کا یہ نعرہ. غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا نے جب بہت سارے لوگوں کو مال دیا نا, یہ توجہ سے بات سننی ہے, اس سے آپ کو ساری زندگی نشہ رہے گا کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کا اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. میرے آقا و مولا نے جن لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا نیا نیا, حضور نے ان کو 1000 اونٹ دے دیے, 1000 بکریاں دے دی. اور مالک بن عوف کو تو اتنا دیا, تو مالک بن عوف نے حضور کا اسی وقت قصیدہ پڑھ دیا, ما ان رہے تو ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے نہ کوئی سنیا نہ کوئی ویکھیا, نہ حضور جیسا سنا تھا نہ کوئی دیکھا تھا. اوفا و آتا للجزیل لمجتدن وما تشاء یخبرک عما فی غد. فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو, اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں فقر کبھی زندگی بھی آ نہیں سکتا, غریبی آ نہیں سکتی. حضور نے اتنا عطا فرمایا لوگوں کو. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں نے ملک ریاض, ادھر بھی بیریا ٹاؤن بن رہا ہے, میں نے ملک ریاض لاہور ملک ریاض کو کہا, میں نے کہا ملکہ اور پلاٹ بیچ کر بیریا دسترخوان لگانا اور ہے, اور غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں بغیر پلاٹ بیچے لوگوں کو روٹی کھلانا اور ہے. سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم, اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماز میرے او تابندہ گشت, بند ہائے کو سار اساں گسیخت, در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. بابا جی داتا علی حجویری بغیر پلاٹ بیچے روٹی مل رہی ہے. تو پھر یہ ٹھنڈا ہو گیا, یہ میں کہا پلاٹ بیچ کر روٹی دینا کیا مسئلہ ہے, اس کا 20,000 اس کا کاٹ لیا, 50 لاکھ اس کا کاٹ لیا. ہاں جی, اور جائے ہو حلالی, داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی, اور عقیدت سے چڑھے, صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے, سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے, میں نے حلوہ کھانا ہے, بریانی کھانی ہے, پکوڑے کھانے ہیں, جو ارادہ کر کے چڑھے. ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا, پیچھے سے بندہ آ جائے گا, یہ بریانی کھانی ہے,
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ہوئے پہلی شرط جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی، تو میں نے ایسے سردیاں تھی چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی، تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے تو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ، تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے، اندر بھی تو کوئی شے ہو نا۔ داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا، کھجورے، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے، انگریز کی، اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان کی بات ہی کوئی نہیں۔ ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا، جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ، وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے، کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے مان لی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات۔ یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا۔ بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی، اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دے ہوئے دا، جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے، پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو۔ اس نے کہا میں مینار پاکستان نہ وکھاؤ، میں دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں واپٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے۔ لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ داتا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے، وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے، تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا۔ جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں، سمجھیں یہ بات۔ ہاں جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا ہے، ہاں بالکل یہ بات ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔
جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں، جنہوں نے جنت المعلیٰ کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا. جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے بم دھماکے کرائے. اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی، اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر دے. وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے. انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا. اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو، سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا؟ اس نے کہا جاؤ، تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے، صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا، جاؤ. اب کبھی گئے تو اس انگریز کی قبر پر ضرور دیکھنا ہے. پھر ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا. کہنے لگا میرا ایمان تو اس بابے نے بچایا. کل آپ نے بھی پڑھی، کس نے آیت پڑھی؟ انہوں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کا معنی یہ ہے ڈی چوک میں آپ کا بیٹھنا بھی کمال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا بیٹھنا بھی کمال تھا. آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے تھے. وکونوا مع الصادقین کا یہی معنی ہے. جب آپ دیکھتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والے اگر مر گئے تو ہمارے مرنے میں کیا ہے، تو آپ کہتے اچھا پھر ہم بھی حاضر ہیں. تو بات تو ہوتی ہے نا وکونوا مع الصادقین کا معنی سمجھے آپ کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان بچ جاتا ہے، اس سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے. ورنہ اگر ہم بھی وہاں کہتے ویل چیئر جناب، وہ ویل چیئر جب غازی صاحب کا ہم نے جلوس نکالا تھا نا پہلی بار لاہور میں، تو انہوں نے آنسو گیس پھینکے تو میری شیخ اظہر صاحب گاڑی لائے، بیٹھے بیٹھے استاد صاحب بیٹھے. میں نے کہا استاد صاحب بیٹھ گئے تو غازی کی بات کون کرے گا؟ سارے دوڑ گئے، میرے ساتھ 5 بندے رہ گئے آنسو گیس کھاتے ہوئے. میں نے کہا کس نے آنسو گیس پھینکے؟ پولیس والے کہنے ہم نے تو نہیں پھینکے. جب مجھے سب نے دیکھا تو پھر واپس آ گئے. کیوں جی؟ جب میں چارپائی بچھا کر لاہور اسمبلی ہال کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا جب یہ بیٹھے ہیں تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے. تو آپ جو ہے نا یہ بڑی بات ہوتی ہے، مولانا بلائیں تو پھر آپ آئیں. کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ صرف کھڑے ہو جائیں، بس کھڑے ہونا آپ کا کام ہے، مدد کام اس کا کرنا ہے. صحابہ کوئی اپنی پاور نال گئے سن بدر وچ، اپنی پاور کے ساتھ گئے تھے. انہاں سمندرن جڑے گھوڑے سٹے اپنی پاور نال سٹے. تے خالد بن ولید جڑے انج بندے نو کٹ دیندے سن اپنی پاور نال. یہ اسلام کی پاور ہے. جب آپ اسلام کی پاور کو مانیں گے نا تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا. نظام مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ. یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ قم سے بات کریں کہ قم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے. میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا. آپ نے مالک بن نویرہ نو جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا. اصحاب حل و عقد، ہلو نہیں پڑھنا پیا. بات میری کوئی غلطی پہ کٹو. حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے.
حل لکم کا معنی اور ہے، حل کا معنی اور ہے. صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے. وہ حل اور معنی میں ہے، یہ حل و عقد ہے. اصحاب حل و عقد، صحابہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ، ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا. خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے. خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے، ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے. تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے. قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر، اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں. جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا. سنیں، آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی، فتوے علماء سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، میں نے اس کو اس لیے مارا. نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا. اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا. اور اس نے کہا ان صاحبکم جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول صلی اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا اس کو. یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے، کیوں جی نا اور کم. ہاں فرمایا اس نے کم کہا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک، اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک، فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک، کسی نے بھی نہیں کہا. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے. بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لو جی اب بات بالکل ختم ہونے کے قریب آئی تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں. میں نے ویسے نہیں سنا، بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں، شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں، کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کرتے. ایسی ہے؟ ہاں ایسی ہے. میں تو وہاں گیا تھا، وہ ایک افغانی موٹا سا حرام خور، میں نے جوتے دور اتارے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی تو اتنے کیوں جوتے اتارے؟ میں آکھا جوتے میرے تینوں کیڑا ڈیڈے اتار دے. وہ افغانی تنخواہ خور اس نے میرے ساتھ لڑ پڑا. میں نے بہت دور جوتے اتار دیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے دور. وہ میرے ساتھ لڑ پڑا، کہنے لگا جوتے کیوں اتارے؟ میں کہا میری مرضی یار، تیری ڈیڈیج کی در. کہنا یہ نہیں تو نے غلط بات کی ہے. میں نے کہا اس میں غلط کیا بات ہے؟ تو نے مجھے خرید کر دی ہے یا خرید کر دینے ہیں؟ کہنے لگا نہیں اس سے بدعت پھیلتی ہے، اس سے شرک پھیلتا ہے. میں نے کہا جا ٹھولے یار، شرک پھیلتا ہے، تمہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی، بک بک کرتے ہو. ایسی بک بک کرتا ہے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تنخواہ خور، آپ کم از کم قیامت والے دن یہ تو گواہی دیں گے نا کہ علماء اہل سنت دنیا کی کسی کونے میں گئے تو حضور کی بات کی، اور یہ جہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو صرف میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے. مولویوں تمہاری شکل سلامت ہے. ہاں تمہاری یہ بک بک کی وجہ سے تم زمین میں نہیں دھستے. یہ تو عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے. شماس بن عثمان وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں. اے توجہ نال گل سننی. میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پنجابی بھی ساتھ کبھی. آج آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی توجہ سے سن. باتیں ساری توجہ والی ہیں لیکن یہ تو بہت سبحان اللہ. جب ان کا جسم مبارک سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفنا دیا جائے. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ جب میرے آقا و مولا پر حملہ ہوا نا، چاروں طرف سے تلواریں اور تیروں کی بچھاڑ ہو گئی، تو حضرت شماس بن عثمان نے نبی علیہ السلام کے ایسے گرد دوڑ دوڑ کر ایسے حضور کی حفاظت کی، ایسے. اور میرے آقا نے بعد میں فرمایا ما وجدت شبیان، یہ جو جنا میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرمائے. اب وہ کیسے گھومے کہ نہ کوئی تیر حضور کی طرف آیا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی تلوار سے کیا چیز کٹی، کوئی جسم کے چھلنی ہو گیا، لیکن ایک چیز بھی ایسے گھومے حضور کی طرف کوئی نہیں آنے دی
تو میرے آقا و مولا نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے مغفرت کے لیے، وہ تو میرے غلاموں کی پہلے ہی ہے، یہاں پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے۔ شماس بن عثمان نے اس طرح گھوم کر اپنے نبی کی عزت پر جو پہرا دیا، یہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں رہا۔ جائے کہ زاہداں بازار اربعیں رسن، مست شراب عشق بیا کامی رسد۔ آخری بات، میری گفتگو ختم۔ اب میرا آپ نے بوتھا نہیں دیکھنا کہ آپ آ گئے، مولوی خادم تقریر کرنے آیا تو آپ بھی آ گئے، یہ تو کوئی بات نہیں، بات تو مالکوں کی کرنی ہے۔ نوکر میں چلا گیا تو پھر نوکر کتا کل اور آئے گا، پیرا تو دینا ہے قیامت تک۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شاہ جی ہیں، میرا تعارف یہ ہے، میں رات بھی، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، ہاں یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنے لیے ہوتا تو ہمیں جوتا بھی کوئی نہ مارتا، ہاں یہ بات طے شدہ ہے۔ اپنے لیے ہوتے تو ڈی چوک کے اندر بھی ہماری لاشیں گندی ہو کر واپس آتی۔ ہاں جن کے لیے کام تھا انہوں نے ہمیں ڈی چوک میں بچایا، جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں ڈی چوک میں لے گئے، جن کا آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ کو کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگوائے کہ دنیا کو بتاؤ، جو دھماکے کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میرے غلام زندہ ہیں، اور یہ صرف چل پڑے کہ دنیا ان کی تاب نہیں لا سکے گی۔ یہ کیا سمجھتے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، رات بھی میں نے کرایا اور میں ہر جگہ یہی کراتا ہوں کہ مجھے آپ اس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مجھے کراچی میں نہیں جانتے، صبح ہی شرط لگا دیں اور مجھے ایسے علاقے میں ویل چیئر پر آپ بٹھا کر آ جائیں، میں نے پگڑی اتاری ہوئی ہو، عام سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو، تو 10 روپے بھی مجھے شام تک کوئی نہیں دے گا، کوئی مسکین سمجھ کر مجھے روٹی کھلا دے گا ہوٹل سے کہ یار معذور آدمی بیٹھا ہے، میری حیثیت یہ ہے۔ لیکن میری ویل چیئر کو لوگ کیوں بوسہ دیتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ بات اور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میری حیثیت یہ ہے، تو میں جب اپنی خود بیان کرتا ہوں، نہ میرا کوئی ماننے والا ہے، نہ میرا کوئی جناب بچانے والا ہے، نہ میری کوئی بات ہے، میں تو صرف میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ تو مالک ہے نا، اب جس کو مرضی اپنی خدا غلامی کے لیے چن لیں، اب ان کی مرضی ہے کتا کون سا رکھنا ہے۔ وہ کتا رکھنا ہے جو ہر چارپائی کے نیچے بوٹی تلاش کرتا ہے، یا وہ کتا رکھنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ جی ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سادہ پانی بھی نہیں پیا، وہ ہنس ہنس کر جو باچھے نکال کر حکمرانوں سے باتیں کریں، پھر ان کے بسکٹ کھائیں، پھر ان سے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو انہوں نے کتا رکھنا ہے یا ایسے بندے کو کتا رکھنا ہے جو ان کے سادے پانی کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ ہم نے اب تمہارا پانی پینا ہے، جنہوں نے حضور کے عاشق کو پھٹے لگایا، ہم تمہاری کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کتا وفادار ہو نا، مالک یہ تو نہیں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی پوچھل ہلائے ادھر بھی پوچھل ہلائے، کتا وہی ہے مالک کا، اور مالک رکھتے ہی دنیا میں بھی دستور یہی ہے، کتا اسی کو رکھتے ہیں کہ گھر مالک کا 1000 میل دور ہو، کتے کا ادھر دیکھے کہ کھڑکار ہو رہا ہے، یہ بندہ مالک کی طرف جانا چاہتا ہے، تو کتا گھر کے باہر میلوں دوڑ کر آئے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، ادھر نہیں آنا۔ کتا تو اس کو کہتے ہیں، کتا اس کو کہتے ہیں جب مالک کی طرف ڈاکو آ رہے ہو تو کتا دم دبا کر اندر کوٹھڑی میں داخل ہو جائے کہ حالات نہیں ٹھیک، مجھے پتھر مر جائیں گے، حالات نہیں ٹھیک، مجھے لوگ گالیاں دیں گے۔ کتا وہی ہے جب مالک کی طرف صرف کھڑکار آئے کہ مالک کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کتا کھڑا ہو جائے، پہلے مجھے مارو، ادھر نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، پریشانی ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں پہلے میں نے اپنی حیثیت بتائی کہ میری حیثیت کیا ہے، یہ مالکوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے کتا رکھا ہوا ہے، بس کتا پاک رسول اللہ کا میں، بھونکے شور مچاوے، ادھر بھی لاہور میں بھی ہر جگہ، پھر حکمرانوں کے سامنے بھی، جی بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ مجھے ایک دن سی سی پی او نے فون کیا کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں،
یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ محکمہ اوقاف نے تم نے اتنی نوکری کی ہے تو آ جاؤ، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے بیٹا لگا دیتے ہیں. مطلب میں سمجھ گیا تھا تمہارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرا تو ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ تو حضور کی عزت کا ہے. اس بیچارے نے فون ہی بند کر دیا. میں نے کہا اوے کسی اور ہوتے جاڑ جا کے پاؤ، ہاں اے جاڑ کسی اور نو پاؤ، اے جاڑ اس پرندے اس جاڑ تھلے نہیں آندا. ایسی میں اب سی سی پی او بندہ بات کرے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں بہت سارے کام ہیں، میں شناختی کارڈ بنوانا ہے، ڈومیسائل بنوانا ہے، میں پتر بار بھجوانا ہے، ہاں جی وہ میرے بہت سارے مسائل ہیں، میرے ڈیڈے درد ہسپتال فلانے جی میں داخل کرا دو، میری ہسپتال دے کارڈ لے دو، میرے تھانے دے کارڈ لے دو. باتیں کرنے والے مشن اتنا بڑا لے کر آدمی اٹھے اور پھر جو ہے اس بات پر گر جائے، یہ بات ایسے نہیں ہوگی. میں ادھر بھی جتنے بھی حکومتی مخبر یہاں بیٹھے ہیں نا چغل خور، ہاں یہ میری پوری تقریر ان کو سنائیں، ہاں یہ ایسے نہیں کر کے میری بات ان کو سنائیں. ہاں میں ہمیشہ چغل خوروں کو یہ کہتا ہوں کہ چغل خوروں کہ میرے ہاتھ قیامت والے دن کیا گواہی دیں گے. یہ تاریخ الخمیس کا رات مطالعہ کر رہا تھا، یہ سبل الہدا کر رہا تھا، یہ واجب الامہ کا کر رہا تھا، یہ بخاری پڑھ رہا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ قرآن اٹھا رہا تھا، یہ رکھ رہا تھا، یہ دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا. یہ ساری باتیں یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے. تمہارے ہاتھ بول کر کیا گواہی دیں گے کہ ناموس رسالت پر بات ہو رہی تھی ہم تو مولانا کے خلاف پرچہ کاٹ رہے تھے. یہ ہاتھ تو بولیں گے قیامت والے تھے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی. بالکل میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں. بالکل میں نے تھوڑا سا گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں کیا بات ہے، جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو جب دین کے نام پر تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی والی کیا بات ہے. میں نے کہا ظاہر بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو میں نے سمجھایا، میں نے بیٹھ گیا، میں نے کہا پریشانی نہیں جی کیا پریشانی ہے، وہ ہمیں مار بھی دیتے تو پھر کیا ہونا تھا. جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا. یہ نہیں کہ دین کے نام. انہوں نے کہا ابو جی ہم کھاتے جو ہیں جب آتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ابو جی بڑے اچھے ہیں. تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے. کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے ایسی باتیں. اب وہ کیا کرتے، میرے بچوں کو گولیاں مارنے سے تو رہے، انہوں نے سمجھا یہ دبک جائیں گے. انہوں نے نہیں پتا کہ میں تو دن رات ان کو یہی باتیں تبلیغ کرتا ہوں، گھر باہر بھی کرتا ہوں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں جب حضور کی بات آ جائے تو بات پھر کچھ اور کرنی ہے، نہ سدا تو رہنا کوئی نہیں. یہاں جب جائیں تو طریقے سے تو جائیں. غازی علم الدین کی ماں جب آخری بار ملنے کے لیے میاں والی جیل گئی تو رو پڑی. تو علم الدین کہنے لگا ماں تو ایسی پریشان ہو گئی، بہت سارے ماؤں کے بچے پیدا ہوتے مر گئے، کوئی سانپ لڑے مر گئے، کسی کو ڈنگ لگا مر گئے، ڈوب کر مر گئے. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضور کی عزت پر جان دے رہا ہے. پھر وہی بات لبیک یا رسول اللہ کی بات، حضور کی بات، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آخری بات جی، میں نے لاہور میں جنگ بدر پر تقریر کی تو ہمارے یہ بچے نوجوان الحمدللہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ چھکا کس نے مارا، چوکا کس نے مارا. اب یہ چاہتے ہیں کہ یار دی گل سنا ملا. اب یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیر میر علی شاہ نے کون سی جھلک دیکھی تھی، وہ بتاؤ پیر میر علی شاہ غش کھا کے کیسے گر گیا، وہ بتاؤ سید کے فیت علی کافی جسم پر استریاں پھری تھی تو پھر ایسے کس طاقت نے چلا دیا. اب ہمارے بچوں کا رخ بدل رہا ہے. جب آپ کا رخ بدل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے، ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے. شاہ جی فرمانے لگے وہ بات سنا دیں میدان بدر والی. میں نے تقریر کی لاہور میں تو میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اللہ کوئی بھی علاقہ فتح فرماتے نا تو حضور اس کے بعد 3 دن پھر اس جگہ رہتے. یہ اعلیٰ
اعلیٰ سے بھی، اعلیٰ لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ اعلیٰ اور افضل بہادری کی دلیل ہے۔ میرے آقا اس لیے رہتے کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو پھر آ جائے، ہم بیٹھے ہیں۔ لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم۔ امام بصیری فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا تنے تنہا بھی کھڑے ہوتے نا تو محسوس ہوتا لاکھوں کا لشکر آپ کی پشت پر کھڑا ہے۔ تو میں نے تقریر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک نوجوان مجھے جانتا نہیں تھا، پتہ نہیں کون ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے یہ تو تقریر کی کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے بدر میں، تو یہ تو نہیں بتایا کون سی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب میں نے بھی نہیں پڑھا تھا، اب نوجوان کا سوال بڑا اہم اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ پھر میں نے کتابیں تلاش کرنی شروع کی تو علامہ واقدی نے کتاب المغازی میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کی دوسری رکعت پڑھا رہے تھے۔ وہ سنیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ دیکھنا میری طرف ہے، حدیث پھر سمجھ آئے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے نا تو اس تبسمہ فی صلاتہ، دوران نماز حضور مسکرا پڑے۔ فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے نماز مکمل فرمائی، قلنا میں، قل تو میں کیا، تسی بیٹھے ہو طالب علم، قل تو میں کیا تے قلنا ہم سب نے کہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت جابر ہی نہیں دیکھ رہے تھے، سارے ہی دیکھ رہے تھے۔ قل تو میں کیا اور قلنا، اگر قل تو ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا بس جابر بن عبداللہ ایسے کر رہے تھے تو آنکھ اٹھ گئی تھی، نہ کہا قلنا، فرمایا میں نے بھی کہا، ابو بکر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا، چونکہ عثمان غنی تو موجود نہیں تھے، حیدر کرار نے بھی کہا، بلال نے بھی کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ کیا؟ رأینا کا۔ ہاں جی، کوئی صرف صغیر سنائے گا؟ را یرا رویتن، را یرا رویتن فورائن وروی یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین علم من را لترا یرا لا یرا ون ین لا ترا لا ترا لا یرا لا یرا ضرب من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرایت مراون مران مرائی مرائی و مرایت افضل التفضیل مذکر من ارا رایان ارون ارائن و رائن والمنس من رؤیا رؤیان رؤیات روان و رؤیا فعل تاج من ارا و رائبی و راو و یا راوات۔ او بھائی میں ویسے طلباء کے ذوق کے لیے، یہ تو ہوا نا صرف صغیر، را یا رات 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 رہنا رہتا رہت مار رہ تم رہتے رہت مار رہ تم نہ رہ تو رہنا، رہ تو میں ویکھیا، رہنا ہم سب نے دیکھا۔ کیوں؟ ہم سب نے دیکھا، رہنا کا تبسم تھا، ہم نے سب نے دیکھا، حضور آپ مسکرا رہے تھے۔ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو کہاں دیکھتا ہے؟ سجدے کی جگہ، جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر، اور جب سجدے میں جائے تو ناک پر، اور جب تحیات پڑھے تو گود میں، سامنے دیکھنے کا تو کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ تو میرے آقا تو سامنے جلوہ گر تھے، تو رأینا کا تبسم تھا، ہم نے سب نے دیکھا، مسکرا رہے تھے آپ۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے تھے یا مینوں دیکھ رہے تھے، تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں پھر داڑھی منڈے اقبال کو پوچھا، میں نے کہا مولویوں کے، پھر لوگوں کہنا یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولوی تعویلیں کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال بتاؤ، تمہاری آنکھیں یورپ میں بھی جا کر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما، میں نے کہا جو سرما لگایا ہے نا، اس سرمے والی آنکھ سے دیکھ کر اس حدیث کا مطلب مجھے سمجھاؤ کہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو کیوں دیکھ رہے تھے۔ تو اقبال کہنے لگا مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ رہنا کا تبسم تھا، ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جی ہاں۔ عرض کی کیوں؟ اب ذرا توجہ میری طرف دیکھنا، حدیث پھر ہی آپ کو سمجھ آنی ہے۔ یہ اس کا تعلق رہنا کا کہ رویت کے ساتھ ہے نا،
تہاں رویت ہوگی تو پھر بات ہوگی. آپ میری طرف دیکھیں گے تو حدیث پاک بھی آپ کو سمجھ آئے گی. میرے آقا نے فرمایا مرہ بی میکائیل، فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو میرے قریب سے میکائیل فرشتے گزرے. والا جناحی اثر الغبار، ان کے پروں کے اوپر بدر شریف کی مٹی کا گرد و غبار تھا. اتنا تو میرے آقا غور سے دیکھ رہے تھے نا، اور وہ بھی جبریل کے پروں کو حضور دیکھ رہے تھے. یہ کون سی توحید تم نے بیان کی نبی کا خیال آنے والی؟ ہمیں بھی بتاؤ. اب تو رسول اللہ سب کچھ دیکھ. مرہ بی میکائیل وعلی جناحی اثر الغبار وہو راجع من طلب القوم، اور وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے. آگے کیا ہے؟ فضحک الی، فرمایا کہ جب میرے قریب سے گزرے نا تو مجھے ایسے کہا فضحک الی، ایسے جناب ہونے اجازت ہے؟ اب اجازت ہے؟ مسکرا کر اب اجازت ہے؟ جب مجھے دیکھ کر کہا نا ہنستے ہوئے کہ اب اجازت ہے ہم واپس جا سکتے ہیں، تو فتبسمت الیہ، میں نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے آپ واپس جا سکتے ہیں. دین کا کام کرنا ہے. اپنے بچے نور حمزہ میں داخل کراؤ. خالی نعرے لگانے سے تو بات نہیں نہ بنتی. ایک پتر دے دو. میں حقیقت میں نے میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں آیا میرا بیٹا مر جاتا، حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشنکوف کا نشان رہا. اس کے سینے پر ایسے رکھی بتا تیرا باپ پیسے کہاں سے لیتا ہے، تیرا باپ ایسی تقریریں کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھو جو کرتا ہے. لیکن پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ اس کا اللہ دیتا ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں دیتا. اس نے کہا تمہارا منہ ہے. اس کو پھر مارنا شروع کر دیا. تو ہمارے ساتھ بدتمیزی، تو اپنے باپ کی طرف بدتمیزی کرتا ہے. انہوں نے کہا تم نے پوچھا میں نے تمہیں بتایا، اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ کہاں کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیتا ہے. کہ ہمیں نہیں دیتا ہے. تم نے غلط سوال کیا. پھر جواب اس کا یہی بنتا تھا بھائی تمہیں نہیں دیتا تو ہم سے پوچھتے ہو. پھر رب سے پوچھو بھائی کیوں نہیں دیتا تمہیں؟ جب تم نے یہ پوچھا ہے تو جواب اس کا یہی تھا تمہارا بوتھا ہے پیسوں لینے کا، آرام خور ہو. تو مر بھی جاتا نا، اللہ کی قسم مر جاتا تو میں نے رونا نہیں تھا. نہیں رونا تھا، ہاں بالکل نہیں رونا تھا، کیونکہ باتیں میں کرنی نہیں چاہیے. اگر کرتا ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں تو پہلے آنی ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بچے تساں بھی بچا لے میں بھی بچا لے، پگڑی تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی، دولت تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی. حضور کا دین وائٹ ہاؤس تک لے جانا کس نے ہے؟ تم تو اپنے ملک میں بھی نہ بچا سکے. وائٹ ہاؤس کے دروازے کون کھڑکائے گا؟ کون آئے گا خالد بن ولید کی قیادت میں؟ کون آئے گا محمود غزنوی جو سومنات کے مندر توڑے گا؟ کون آئے گا صلاح الدین ایوبی جو حج عمرے چھوڑ کر بیت المقدس آزاد کرائے گا؟ اب بتاؤ یہ کس نے کام کرنے ہیں؟ آپ نے بھی سب کچھ بچا لیا، میں نے بھی بچا لیا. میں نے بھی پرچے نہ جھلے، آپ نے بھی نہ جھلے. میں بھی جیل میں نہ گیا، آپ بھی نہ گئے. میں بھی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا، آپ بھی نہ کھڑے ہو سکے. تو پھر بتاؤ ناموس رسالت پر پہرا کون دے گا؟ پہرا تو میں نے اور آپ نے دینا ہے. مولوی خادم مر جائے یا زندہ رہے، کراچی آوے یا نہ آوے، جب ہم نے مولانا کو طارق لبیک یا رسول اللہ کا کنوینئر بنایا ہے، اور انشاءاللہ جلدی یہ ساری باڈیاں مکمل ہو جائیں گی، آپ خود بڑھ بڑھ کر آگے آئیں، کہیں مولانا میں حاضر ہوں، بتائیں میں کیا ڈیوٹی کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں. آگے بڑھ کر کام کریں نا. یہ پوچھ کر کام دین کا نہیں ہوتا. آپ آگے بڑھے. پیسے اومن تو صدیق اکبر جائے، پیسے اومن تو عثمان غنی جائے، جے غریب ہوئے تو حضرت عقیل انصاری جائے. 1 کلو کھجور ہی لائے نا، ان کے پاس تھی 1 کلو کھجور. اور اتنا غریب ہوئے کھجور بھی کوئی نہ ہوئے تو پھر تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. جب میرے آقا نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے حبیب جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی نا اپنے غلام غریبوں کو کہ سواری نہیں ہے، ہم تمہیں کس پر بٹھا کر لے جائیں، 1200 میل کا سفر ہے، تو میرے حبیب وہ منظر میں رب بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کے دربار سے غریب صحابہ لوٹے تو رو رہے تھے، یا اللہ ہمیں تو نے پیسے کیوں نہیں دیے، آج ہم بھی سواریاں خرید کر تیرے نبی کے ساتھ تو چلتے کم از کم.
غریب اس کو کہتے ہیں. غریب اس کو نہیں کہتے جو گھروں کے دروازے کھڑکا کے کبھی زکوٰۃ مانگتا پھرے, کبھی صدقے مانگتا پھرے اور امت پر بوجھ بن جائے. غریب یا تو عقیل انصاری ہے یا وہ غریب صحابہ ہیں جو رو پڑے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی خدمت بھی نہ کر سکے, صدیق جتنا مال تو دینا تھا ہمیں, تو باقی رہ گئے منافق. توجہ, میں نے جو مطالعہ کیا, منافق اس کو کہتے ہیں نہ اعلیٰ کام پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا کام پر راضی ہوتا ہے. یہ بات میری پوری, میں نے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. منافقت کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ منافق کبھی بھی نہ اسلام پر راضی ہوتا ہے نہ اسلام کے چاہنے والوں پر راضی ہوتا ہے. اعلیٰ کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے اور چھوٹا کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے. صدیق اکبر جب سارا مال لے آئے نا تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے, یہ تو ریاکار ہے, لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں سارا مال لے آیا. جب عقیل انصاری کلو کھجور لے آئے تو منافق کہنے لگے اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی کلو کھجور کی, یہ اللہ کو یہ دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ منافق نہ اعلیٰ چیز پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا چیز پر, اور مومن وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ پر بھی خوشیاں مناتا ہے ادنا پر بھی خوشیاں مناتا ہے. وہ مل گیا سبحان اللہ, کلو کھجور بھی مل گئی سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا. اے لطف نہیں آیا اس شعر دا, اے میں نو گلا پھر جانا ہے کراچی والے, اے سارے ہی بولنا ہے انہیں جانا. او جناب تانوں سارے نو سلام ہوے جڑے قد نال کھڑے ہو تسی بولو او لینڈ لائی تسی سبحان اللہ. سارے بولنا ہے انہیں جانا انہیں مانا, بس انہیں جانا. ہم بھی یہی سبق دے رہے. میں کیا بھائی مولوی خادم شعر ہے ہوئے, اس شعر کی کیا بات ہے. حضرت صاحب بڑے جناب, حضرت صاحب دے 8 گز دی پگ بندے نہ. یہ حضرت کون ہوتا ہے؟ جب میرے آقا کی بات ہو گئی تو اس کتے کو بھی لوگ پوچھیں گے یہ بھی بڑا بھونکتا رہا ہے. اتنے ہی حضور سے اتنی محبت ضرور کرنی ہے, اتنی محبت ضرور کرنی ہے رسول اللہ سے, اتنی محبت. ہمارے وہ مولانا تھے محمد فاضل صاحب شیر پنجاب, وہ کہتے تھے کہ اتنی محبت کر کے رسول اللہ سے قبر میں ضرور جانی ہے کہ جب فرشتے آئیں تو ان کو کہہ دو ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے, ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے, جو آ گئے تھے میں دس دے آ گئے. بھائی رک جاؤ, رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. آج تو ان سے پوچھنا ہے کہ میری غلامی قبول ہے کہ نہیں ہے. تو میرے آقا تشریف لائیں تو کہ فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. اس نے کراچی کے روڈوں پر میرے لیے بڑا کام کیا. جب بھی میری بات آئی اس نے میری بات ہی کی ہے. یہ اپنا ہی ہے, آپ جانے دو, بس اپنا ہی ہے, یہ جانے دو. پل صراط پر بھی حضور فرمائے اپنا ہی ہے. نامہ اعمال جہاں تو جہاں حوض کوثر پر میرے آقا جام پلائیں, فرمایا اس کو آگے بلاؤ, اس نے میری خاطر بڑی گالیاں کھائیں, اس نے میری خاطر بڑی دنیا سے پھڈا ڈا, آ جا اس کو ذرا آگے لاؤ لائن توڑوا کر, مزہ تو پھر ہے. ورنہ یہ حضور فرمائے آج پانی پینے آ گیا, تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میری عزت کے لیے, کیا کرے گا تو. آج انہیں مانو, اچھا بولو نا, اے تو بولنا ہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جو لبرل والے ہیں ان کے لیے شعر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. آپ میں کوئی بھی لبرل والا نہیں ہے, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو لبرل والے ہیں ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا, پاکستان لبیک یا رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.